أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة أكبر ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون کہا بادشاہ نے لے آؤ میرے پاس حضرت یوسف کو، میں خاص مشیر بناؤں گا اس کو اپنے لیے۔ سو جب بات گفتگو کلام کی اس سے، کہنے لگا بادشاہ بے شک آج کے دن ہمارے یہاں آپ عزت والے، مرتبے والے، امانت دار۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے بنا دیجئے مجھ کو وزیر خزانہ، بے شک میں نگہبان بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یوں ہم نے قدرت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں ٹھکانہ لیتے تھے، اس سرزمین میں جہاں چاہتے تھے ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت اسی کو جس کے بارے میں ہم چاہیں، ہم نہیں ضائع کرتے بھلائی کرنے والے لوگوں کے اجر کو۔ آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے جو کہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ قابل صد احترام دوستو، قرآن عزیز مسلسل حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ، ان کے واقعات کے مختلف گوشے زاویے قرآن عزیز بڑے عمدہ انداز میں اور ان کے سامنے میرا واقعہ، میرا معاملہ رکھو۔
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے دیر نہیں لگائی، ایلچی آیا، زلیخا سے مل کر پوچھا تو زلیخا نے نشاندہی کی کہ ہماری اسی کالونی، یہ وزراء کی کالونی، مشیروں کی کالونی، بڑے بڑے لوگوں کی جو کالونی ہے، کوٹھیاں ہیں، ان سب عورتوں کو بلایا تھا۔ بادشاہ نے بھی سب کو دعوت دی کہ آ جاؤ۔ سب جمع ہو گئی اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں خود بادشاہ نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، کرتا دھرتا تھا، اللہ پاک نے اس سے کام لیا اور اس نے سوال کیا۔ سب نے بیک زبان ہو کر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی برات کا، پاکیزگی کا، طہارت کا اعلان فرما دیا۔ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کوتاہی حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں پائی۔ وہ حق پرست اور صدق پرست، سچا، امانت دار، دیانت دار۔ زلیخا بھی بول اٹھی کہ ہاں الآن حس الحق، اب حق نکھر کر سامنے آ گیا۔ انا راودتہ، در حقیقت میں ہی اس کو پسلانے والی تھی، لیکن میرے داؤ میں نہ آیا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچا تھا۔ سچے لوگ کم ہی کسی کے داؤ میں آتے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی برات کے بعد بادشاہ کا دل، دماغ اور مطمئن ہو گیا۔ خواب کی تعبیر سن کر پہلے ہی وہ گرویدہ ہو چکا تھا کہ اتنا قیمتی آدمی، اتنا علم رکھنے والا، تجربہ کار، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے اور سارے باہر پھر رہے ہیں۔ ایسے آدمی سے تو کام لینا چاہیے، باہر آنا چاہیے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو پھر ایلچی بھیج کر بلایا کہ اب آ جائیے، اب کوئی رکاوٹ نہیں، اب راستے صاف ہے، اب جو آپ نے کام کرنا ہے جیل کی باہر والی زندگی میں، اب آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ بادشاہ کہنے لگا ائتونی بہ، لاؤ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں اپنا مشیر بناؤں گا، اپنا وزیر، مشیر، اس سے میں کوئی خاص کام لوں گا، ملک کا، عوام کا، عوام کی بھلائی تے خیرخواہی کا کام لینا ہے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ گئے لینے کے لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملے، بتلایا کہ اب تو صاف ہو گیا، کوئی خفا نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، جو آپ چاہتے تھے اللہ نے سب کچھ کر دکھائے۔ اب بادشاہ کہتا ہے آ جائیے۔
حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے غسل کیا. جیل میں غسل کرنے کے بعد بادشاہ نے لباس بھی بھیجا تھا کہ وہ جیل میں ہے، نامعلوم لباس کیسا ہوگا. بڑا عمدہ لباس حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روانہ کیا. غسل کرنے کے بعد عمدہ لباس پہنا. چونکہ جیل کے اندر جتنے قیدی تھے سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے عشاق، مرید، پروانے تھے، گرویدہ تھے. عملی طور پر داروغہ جیل کا کام خود حضرت یوسف علیہ السلام ہی کر رہے تھے. داروغہ جیل نے سارا کام قیدیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا. کیا ان کی وجہ سے جیل کے اندر امن امان، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہر قیدی جیلی کی وہ تکلیف دور فرماتے تھے، کام آتے تھے. عمدہ اخلاق سے، اعلیٰ اخلاق سے اور عمدہ طریقہ سے گفتگو، ملنا ملانا، تسلی دینا، تشفی دینا. اب سب جب پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی، لوگ لینے کے لیے آ گئے ہیں، بادشاہ نے لباس بھی بھیجا، غسل کر لیا، تیاری کر کے جا رہے ہیں، سب جیلی قیدی اکٹھے ہو گئے، زاروں قطار رو رہے تھے کہ آپ ہمیں یہاں قید خانے میں آپ کا سہارا تھا، آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو زاروں قطار رو رہے تھے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو سب قیدیوں نے وہ دروازے تک آ کر رخصت کی. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فلما کلمہ، پہلے تو زبانی سن کر وہ عقیدت مند تھا، لیکن اب تو اس نے براہ راست بالمشافہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی اور چہرہ دیکھا، بالمشافہ مکالمہ کیا. اب مکالمے کے بعد تو چہرہ دیکھ کر تو گرویدہ بن گیا تھا. فلما کلمہ، کلام کرتے ہی فوراً اعلان کر دیا. جتنے سیکریٹریٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وزیر مشیر، سب کے سامنے انک الیوم لدینا مکین امین، آج تو غلام نہیں. اپنے آپ کو غلام نہ سمجھنا، اپنے آپ کو عبید نہ سمجھنا، عبد نہ سمجھنا، اب تو ہمارا سردار ہے. اللہ، دیکھو پہلی ملاقات میں ہی بادشاہ سلامت نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی صلاحیتیں پالی، دیکھ کر سمجھ گیا کہ بڑی خوبیوں کا مالک ہے. اور پھر اس نے فوری طور پر مکین امین، آج آپ بڑے مرتبے پر فائز ہیں. سارا اونچا مرتبہ، بلند مرتبہ، ملک مصر کا، وطن مصر کا، ارض مصر کا، زمین مصر کا آپ کے پاس ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ عملی طور پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام شہنشاہ ہی تھے، بادشاہ ہی تھے. جب بادشاہ نے اعلان کیا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا، پورا ملک
لیکن میری خواہش اور تمنا یہ ہے جو آپ کی خواب ہے، جو تعبیر میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں، چونکہ اس میں کام بہت زیادہ ہے، مجھے وزیر خزانہ بنا دے، مجھے وزیر خزانہ، مشیر خزانہ، خزانے کا، اور ظاہر ہے کہ خزانے کا محکمہ بڑا حساس بھی ہے، حساس ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جتنی کوئی خیانت کرنا چاہے خیانت بھی کر سکتا ہے، جو چاہے کرے۔ لیکن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی خیانت بددیانتی کے لیے نہیں، انی حفیظ، میں نگہبانی کروں گا، میں آپ کو بتلاؤں گا کیسے خزانہ کی نگہبانی کی جاتی ہے۔ یہ قوم کا مال ہے، عوام کا مال ہے، قوم کے مال کو، عوام کے مال کو ایک ایک پیسے کی حفاظت کی جائے گی، ایک ایک دانے کی حفاظت کریں گے، علیم۔ پھر میں اس کو جانتا بھی خوب ہوں کہ کیسے اس نظام کو میں نے چلانا ہے۔ وہ جب آپ کے سامنے بات آئے گی آپ کو پتہ چل جائے گا، انی حفیظ علیم۔ آج تک دیکھو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے دو باتیں، دو فکرے، دو لفظ بولے۔ آج بھی کوئی وزیر خزانہ ہے، مرکزی ہو تب، صوبائی ہو تب، اس کو حفیظ بھی ہونا چاہیے، علیم بھی ہونا چاہیے، یعنی نگران بھی ہو اور پھر ساتھ ساتھ ماہر بھی ہو، جانتا بھی ہو کہ یہ نظام کیسے چلانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر آدمی وزیر خزانہ نہیں بنتا، جس کو کوئی سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود بخود حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا بڑا عہدہ، مملکت کا سب سے بڑا عہدہ مانگ لیا، حالانکہ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص قضاء کا، جج کا، کوئی بڑا منصب کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی حاضر ہوتا تھا، مجھے فلاں عہدہ دے دیا جائے، تو آپ اس کو عہدہ نہیں دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا عہدہ مانگو نہیں، جب عہدہ مانگ کر عہدے پر جاؤ گے خدا کی طرف سے مدد بند ہو جائے گی۔ جب قوم تمہیں کسی بڑے منصب پر فائز کرے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو صحابی آئے، ان کے رشتہ دار تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہ تھا کہ یہ اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں فلاں فلاں عہدے دے دیے جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو گئے کہ میرے ساتھ آئے، انہوں نے آ کر مجھے اعلی کار بنایا، حضور سے مطالبہ کر دیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مطالبہ کرنے والوں کو وہ عہدے نہیں دیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان عہدوں پر فائز فرما دیا۔ اس لیے ہاں علماء فرماتے ہیں، فقہاء کہتے ہیں، جب لوگوں کو کوئی ماہر ہو، جاننے والا ہو کہ ہاں یہ
مقام، یہ مرتبہ، یہ عہدہ خالی ہے، نہ اہل نہ لائق آئے گا، لوگوں کو خراب کرے گا، برباد کرے گا، تو پھر اچھی دیانت، امانت والا، اچھی شہرت رکھنے والا خاندانی آدمی اگر مطالبہ کر کے اس پر فائز ہو جائے تو شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا تاریخ میں ملتا ہے کہ فقہا نے پھر ایسا کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر عہدہ قضا پیش کیا گیا، آپ نے رد کر دیا، نہیں مجھے نہیں ضرورت۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہاں مطالبہ کیا کہ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دے۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ پورے قوم، لوگ سب ان پڑھ ہیں، نالائق ہے، آنے والے جو حالات اور سال ہیں 15 سال، وہ 15 سال میں جو کچھ ہونے والا ہے خواب کی تعبیر کے مطابق ان سے سنبھالا نہیں جائے گا، لہذا میں خود ہی اس مرتبے پر فائز ہو کر عوام کی، قوم کی، لوگوں کی خدمت کروں۔ تو خدمت کے جذبے سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس عہدے کا مطالبہ کیا۔ قرآن پاک اب نتیجہ نکالتا ہے، دیکھو اندازہ لگاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام ایک وقت وہ بھی ہے کہ بھائیوں نے اٹھایا، پٹخ دیا، کنویں میں ڈال دیا، قافلے والوں نے نکالا، دھمکیاں دی، اللہ بکتے بکاتے اللہ آج مصر کے بڑے عہدے پر فائز ہے، عملی طور پر پورے ملک کے مالک حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، سارا نظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اندازہ لگاؤ لوگو، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین میں کیسے قدرت دی، قوت دی، عزت و ذلت کا مالک ہو گیا۔ اللہ اکبر، کوئی سوچ بھی سکتا تھا، بھائی سوچ بھی سکتے ہیں کہ حضرت یوسف آپ سے جدائی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائی فراق ہے، تو باپ سے جدائی فراق ہے، لیکن یہ جدائی تے فراق حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پرواز ہے، اڑ رہے، اڑتے 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 اس دور کی جو مصر کی حکومت تھی وہ ایسے ہی تھی جیسے موجودہ دور میں امریکہ، یورپ۔ اب یورپ اور امریکہ تہذیب یافتہ پڑھے لکھے لوگ، اگرچہ امریکہ اب جا رہا ہے پستی کی طرف جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے، اللہ اس کو لے جائے گا۔ ہاں جی، اس نے بڑا ظلم کیا امت مسلمہ پر، لیکن بظاہر ظاہری طور پر تو آپ کے علم میں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نے بڑی اچھی بات، ایک نوجوان تھا بچہ، جب بینک بیٹھنے شروع ہو گئے نا تو بڑی اچھی بات کہی اس نے کیا فرق پڑتا ہے، سمندر سے اگر 50 بالٹی کو نکال کر پھینک دیتا ہے تو سمندر کا پانی کم ہو جائے گا، لیکن اب کم ہونا شروع ہو گیا۔ بے شک دنیا میں ڈالر کا راج ہے، انہوں نے تھوڑی سی قوت دے دی، امریکیوں نے، ماہرین نے ڈالر کو کھڑا کیا ہے،
لیکن یہ سب ماہرین کہہ رہے ہیں. تجزیے اخبارات میں روزانہ آ رہے ہیں، آپ بھی اخبارات پڑھتے ہیں، تو تجزیاتی جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے. یہ وقتی طور پر ایک پانی دینے کی کوشش کی ہے، یہ وقتی ہے، یہ گرے گا گرے گا گرے گا، ختم ہو جائے گا. اب یہ 11 جا رہی ہے، یہ 5 سالوں میں نہ معلوم کیا کچھ ہونے والا ہے. 15 تک بین الاقوامی کرنسی کون سی بننے والی ہے اللہ کو پتہ ہے جی. ہاں، بڑا ظلم کیا ہے ہمارے بچوں کو، نوعمر بچوں کو اب تک وہ مار رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے. اب بلوچستان کا مسئلہ ہے، تب کراچی کا ہے، تب پورے ملک کا ہے، تب یہ سارا کا سارا کرتا دھرتا جو ہے یہ امریکہ ہی ہے، پیچھے اس کی چابی ہے. کبھی کہیں چابی لگا دیتا ہے، کبھی کہیں چابی لگا دیتا ہے. اب اللہ نے بھی اس کو چابی لگا دی ہے، انشاءاللہ جائے گا. کچھ ہماری کوتاہیاں کمزوریاں بھی ہیں، ہماری کوتاہیاں کمزوریاں بھی دور ہو جائیں گی. اگر ہماری کوتاہیاں کمزوریاں نہ ہوتی تو کب کا ختم ہو جاتا. ہم بھی سہارا دے رہے ہیں کہ کھڑا رہے، گرے نہیں، یہ کھڑا ہی رہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. تو قرآن پاک حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو، عزت کو، مرتبت کو بیان کرتے ہوئے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں اس طرح قوت قدرت دے دی، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. غلام تھے، جیل میں تھے، کہیں آ جا نہیں سکتے تھے، لیکن اب تو جس بستی، جس شہر، جس مقام پر چاہتے ہیں آزادی کے ساتھ جا رہے ہیں. یتبوأ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت اسی کو پہنچاتے ہیں جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. ہاں، خون دینے والے پاکستانیوں، تم نے خون دیا ہے ملک کے لیے، عوام کے لیے. تمہارا خون رائے گان نہیں جائے گا، ایک وقت آئے گا تمہارا خون نکھرے گا. ولا اجر الآخرت خیر، آخرت کا اجر تو اور بڑا ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، متقی لوگوں کے لیے. تو قربانیاں دینے والے وہ تو جنت میں ہے، شہداء ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی ان کا خون رنگ لائے گا. اللہ پاک ہمارے وطن کو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ. یا الہ العالمین، رمضان کا مہینہ مبارک، برکت لامحدود غیر متناہی برکتوں کا مہینہ، ہر گھڑی ہر آن تیری طرف سے سمندر کے قطرات اور ریت کے ذرات سے زیادہ برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. اے اللہ، پوری امت کو حصہ عطا فرما. یہ ہمارا عزیز صابری، اس کا بھائی ہے، اس کا نام ظہور ہے، کہتا اس کے حق میں دعا کرو اللہ پاک. اے اللہ، اس کے بھائی ظہور کو خیر عطا فرما، برکتیں عطا فرما، اس کو کاروبار عطا فرما. وطن سے بہت دور ہے، اللہ اس کو عزت عطا فرما، برکتیں دے. اے اللہ، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اپنے وسیع خزانوں سے سب کو مالا مال فرما. اے اللہ، اپنے وسیع خزانوں سے سب کو مالا مال فرما. اے اللہ، وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، کسی کا محتاج نہ فرما. اے اللہ، ہماری زندگی کو آسان فرما.
اے اللہ آسان بنا، اے اللہ گرمی کو، یہ بھادوں آج 8 ہو گئی ہے، سخت شدید گرمی، روزہ دار اور معتکفین پریشان ہے، اللہ موسم کو ٹھنڈا فرما، حبس ہے، اے اللہ باران رحمت نازل فرما، ٹھنڈی ہوائیں چلا، اے اللہ ٹھنڈی ہوا چلا کر روزے کو ٹھنڈا فرما، معتکفین کو اعتکاف کے اندر ان کے ظاہر اور باطن کو ٹھنڈا فرما، اے اللہ روزے سے، تلاوت سے، ذکر سے، درود پاک سے ان کا ظاہر باطن تو منور ہے، اے اللہ ٹھنڈی ہواؤں سے بھی ان کے ظاہر اور باطن کو منور فرما، خیر عطا فرما، باران رحمت عطا فرما، بارش عطا فرما، خیر کی بارش عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو رہائی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب، وصلی اللہ